السلام علیکم فرینڈس، آج کی اس ویڈیو میں بیلنس آف پیمنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں۔ بیلنس آف پیمنٹ کو بیلنس آف انٹرنیشنل پیمنٹس بھی کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں۔ بیلنس آف پیمنٹ اور بیلنس آف انٹرنیشنل پیمنٹس از دا سسٹمیٹک اینڈ سمری ریکارڈ of a country's economic and financial transaction with the rest of the world over a period of time۔ بیلنس آف پیمنٹ کا مطلب ہے کہ جو ہماری کنٹری کے لوگ باہر ملکوں کے ساتھ، فارن کنٹریز کے ساتھ انٹرنیشنلی جو ٹرانزیکشنز کرتی ہے ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ میں، اسے بیلنس آف پیمنٹ کہا جاتا ہے۔ اب ہماری کنٹری کے لوگ ٹرانزیکشن کس لیے کرتی ہیں فارن کنٹریز کے ساتھ؟ ایکسپورٹس اور امپورٹس کی صورت میں۔ ایکسپورٹس کیا ہوتے ہیں؟ جو ہم فار ایگزامپل پاکستان کی چیزیں جو باہر بیچی جاتی ہیں وہ ہمارے ایکسپورٹس ہوتے ہیں، اور جو باہر سے چیزیں منگوائی جاتی ہے پاکستان میں وہ ہمارے امپورٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایکسپورٹس اور امپورٹس کی مد میں جو ٹرانزیکشن کی جاتی ہے اسے بیلنس آف پیمنٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بیلنس آف پیمنٹ کا سرپلس ہونا یا ڈیفیسٹ ہونا کسی بھی کنٹری کی اکانومی کے لیے اسٹرانگ یا ویک ہونے میں بڑا میٹر کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی اکانومی کے ایکسپورٹس زیادہ ہو، اس کا مطلب ہے کہ اس کنٹری میں زیادہ ڈالرز آ رہے ہیں باہر سے، ٹھیک ہے، تو اس کنٹری کی جو اکانومی ہوگی وہ اسٹرانگ ہوگی، اس کا جو جی ڈی پی ہے وہ گروتھ کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی کنٹری کے امپورٹس زیادہ ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کنٹری سے زیادہ ڈالرز جا رہے ہیں، جو ایکسپورٹس کی صورت میں باہر سے ڈالرز آ رہے ہیں وہ اتنے نہیں ہے جتنے اس کنٹری سے امپورٹس کی صورت میں باہر جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا جو بیلنس آف پیمنٹ ہے وہ ڈیفیسٹ میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ اس کنٹری کی جو اکانومی ہوگی وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہوگی، وہ ویک ہوگی، اس کی جی ڈی پی گروتھ نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ تو بیلنس آف پیمنٹ کا سرپلس ہونا کسی کنٹری کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا بیلنس آف پیمنٹ۔ اسی طرح مزید اچھے ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کریں۔ تھینک یو۔